آج پتہ چلا ہے کہ آئی ٹی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں اسٹار لنک جو ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی تھی، جس میں ہمارے آنریبل چیئرمین نے یہ سوال بھی کیا اور منسٹر صاحبہ نے یہ جواب دیا کہ جو اسٹار لنک ہے وہ شاید دسمبر تک جو ہے اپروو ہو جائے گا ان کا جو آئی تھنک کانٹریکٹ ہے واٹ ایور، بٹ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اور بھی کمپنیز آئیں تاکہ کمپٹیشن ہو، اور اگر اور کمپنی کے انتظار میں یہی حال ہوگا جس طرح امین الحق صاحب نے کہا کہ ٹیلینور اور یو فون کا مرجر 1 سال پہلے ہو گیا تھا لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے، یہ تو آپ کی منسٹری کو چاہیے کہ اس کے اوپر اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو جلد از جلد کریں۔ اسٹار لنک از ویری امپورٹنٹ، اس کے بعد آئی تھنک یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے انٹرنیٹ کے۔ جی منسٹر فار آئی ٹی۔ تھینک یو فار دا کوشچن۔ دیکھیے میں سب سے پہلے تو وضاحت کرنا چاہوں گی، میڈیا بھی موجود ہے، کہ یہ بالکل نہیں کہا گیا کہ کسی اور کمپنی کا انتظار ہو رہا ہے اسٹار لنک کے اپروول کے لیے، اس طرح کی کوئی بات نہیں کی گئی۔ اسٹار لنک کی ڈاکیومنٹیشن اپنی جو پاکستان میں دنیا میں جو لو ارتھ آربٹ سیٹلائٹس ہیں، لیو سیٹلائٹس کی ریگولیشنز ایگزسٹ نہیں کرتی، وہ ابھی بن رہی ہیں، مگر ہم نے پھر بھی اسٹار لنک کو ایک پروویژنل این او سی دیا تاکہ ہماری کوشش ہے کہ ہم جلد از جلد سروسز کو پاکستان میں لے کے آنے کی کوشش کریں۔ تو اس چیز کی کلیئرٹی لائی جائے کہ کسی کا انتظار نہیں ہو رہا، مگر ہماری ایک اوپن سپیس پالیسی ہے، جیسے ہی ریگولیشنز آئیں گی ہمیں اور کمپنیز نے، جس میں مختلف ممالک کی کمپنیز ہیں انکلوڈنگ چائنا، انہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہیں، تو اس کے انڈر ان کی بھی لائسنسنگ ہوگی۔ ایک کامن ہیلتھی مارکیٹ پریکٹس ہے کہ جتنے پلیئرز آئیں گے اتنی بہتر کمپٹیشن ہوگا، اتنی بہتر پرائسنگ ہوگی، اتنی بہتر سروسز ہوں گی۔ تو ایک جنرل بات ہوئی تھی، کنڈیشنلٹی بالکل نہیں لگائی گئی تھی۔ سر دوسری بات یہ ہے کہ جو نومبر دسمبر کی بات تھی وہ یہ ہے کہ اسٹار لنک کو جس دن لائسنس ایشو ہوگا، وہ آج ہوتا ہے، 2 ہفتے میں ہوتا ہے، 4 ہفتے میں ہوتا ہے، یہ پی ٹی اے اور تمام ریگولیٹری پروسیس اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ اس کے بعد اٹ نیڈز اراؤنڈ 5 months 6 months کہ اس کی جتنا بھی رول آؤٹ ہے، انہوں نے اپنا جو اکوپمنٹ لگانا ہے، انسٹال کرنا ہے، گھر تک ایک انڈیویجول اس کو کب سبسکرائب کر سکتا ہے، وہ انشاءاللہ نومبر دسمبر میں اویلیبلٹی ہوگی۔ مگر یہ ڈیٹ جو ہے نہ لائسنس کی ہے نہ کسی اور چیز کی ہے، لائسنسنگ پروسیس انشاءاللہ بہت جلد مکمل ہو جائے گا۔ تھینک یو۔ جی ہم پہلے کویشچن پہ آ جاتے ہیں، کویشچن نمبر 57۔ شرمیلا صاحبہ آپ پلیز وہ کویشچن ریپیٹ کر دیجئے۔ جی ڈاکٹر صاحب 1 سیکنڈ شرمیلا صاحبہ۔ جی منسٹر فار پارلیمنٹ۔ بس سر میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ منسٹر کلائمیٹ چینج نے مہربانی کی ہے، وہ تشریف لے آئے ہیں، تو دونوں سوال ان کے اگر لے لیں پہلے تو مہربانی ہوگی۔ دونوں سوال پہلے ابھی یہ ان کا ہے۔ جی کویشچن نمبر 57 میں آپ پلیز شرمیلا صاحبہ ریپیٹ کر دیجئے اپنا کویشچن۔ اسپیکر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو حکومت پاکستان یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ دیٹ دے آر کمیٹڈ ٹو کلین انرجی اینڈ رینیویبل انرجی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر کمیٹڈ ٹو آر نیشنلی ڈٹرمنڈ کنٹریبیوشنز، جس کے تحت انہوں نے رینیویبل انرجی کو لے کے جانا ہے 30% تک 2030 تک۔ لیکن اس کے برعکس سر جو نیٹ میٹرنگ پالیسی کے حوالے سے حکومت نے یو ٹرن لیا ہے اور کنزیومرز کو پریشان کیا ہے بائی سلیشنگ بیک 27 روپیز پر یونٹ سے وہ 10 روپے پر یونٹ پہ لے گئے، وچ از اے 63% ڈکریز۔ یہ اس کو ڈس انسینٹیوائز کر رہے ہیں، انویسٹر کو ڈسکریج کر رہے ہیں سر، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ حکومت کی جو کمٹمنٹ ہے گرین انرجی کے حوالے سے اس پہ اب لوگوں کو اعتماد نہیں رہا، تو یہ کس طریقے سے یہ ریورسل جسٹیفائی کر سکتے ہیں اور آیا ان کی پالیسی ہے کیا؟ جی منسٹر فار کلائمیٹ چینج مصدق صاحب۔ جی سر یہ سوال کویشچن نمبر 57 جو ہے یہ ہماری فاسل فیول نان پرولیفریشن ٹریٹی کے حوالے سے ہے، الیکٹریسٹی پالیسی کے حوالے سے نہیں ہے، اور اس کے جواب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سگنیٹری نہیں ہیں، یہ اسمال آئلینڈس ٹریٹی بھی کہلاتی ہے، نان پرولیفریشن جو ٹریٹی ہے، اور پاکستان اس ٹریٹی کا سگنیٹری نہیں ہے، اگرچہ ہمارے پاس 19 کے قریب ٹریٹیز اور کنونشنز ہیں جس میں ہم بڑی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، بٹ دس از ناٹ ون آف دیم۔